الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی اب تک ہم نے 24 آیاتوں کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور جیسا کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ یوسف اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنے صرف ایک ہی جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری صورت میں انہی کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن سے لے کر آخر تک بیان کیے ہیں۔ اب تک جو ان کا قصہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام کی 10 بھائی جو کہ ان کے اصلاً سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے والد صاحب کی توجہ صرف انہی پر ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام اس طریقے سے کنویں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد ایک قافلے نے ان کو حاصل کر لیا اور اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے منصب پر فائز، جس کو قرآن حکیم عزیز مصر کہتا ہے، ان کو فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اس عزیز مصر گھر میں پلے بڑھے، وہیں جوان ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں علم حکمت سے نوازا۔ اس عزیز مصر کی بیوی جس کا کہ نام سابقہ کتب میں زلیخا آتا ہے، انہوں نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ اب جلدی کرو، ہائی تلک، یعنی انہیں دعوت گناہ دیا۔ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت خوبصورت تھے اور بڑی اچھی مردانہ وجاہت کے حامل تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص برہان ہی ہے کہ جو انہوں نے حاصل کیا، جو کہ در حقیقت وہ نور یزدانی ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بندے کے قلب میں پہلے سے ودیت کر کے بھیجا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر فطرت کا وہ نور غالب آ گیا اور وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، یعنی یوسف علیہ السلام یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا وہ دروازے کی طرف گئے، اس کے پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی اس کے پیچھے بھاگی، اور یوسف علیہ السلام کو روکنے کی کوشش میں اس نے ان کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا، یعنی یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر نے ان کا کرتا پکڑا اور پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پھر عین دروازے پر ان دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، یعنی جیسے ہی دروازہ کھول کر یوسف علیہ السلام باہر نکلے اور اس کے پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر نکلی تو بالکل دروازے پر اس کا شوہر موجود تھا۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے پیترا بدلا اور کہا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا، اس نے یہ کہا کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ان یسجن او عذاب علیم، کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دے دی جائے۔ یعنی جب اس نے اپنے شوہر کو دروازے کے قریب پایا تو تمام کے تمام الزام یوسف علیہ السلام پر ہی ڈالنے کی کوشش کی کہ اس شخص کو کیا سزا دی جائے کہ جو کہ آپ کی بیوی کے ساتھ یہ بری حرکت کرنا جا رہا تھا، اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حیران رہ گئے، لہذا انہوں نے فوراً کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے کہا کہ اسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ وشاہد شاہد من اہلہا، اور جب معاملہ آگے بڑھا یعنی ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا کہ آیا اس عورت نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی یا یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کو در اندازی کر رہے تھے، لیکن جب یہ معاملہ آگے بڑھا
تو اس عورت کے خاندانی میں سے ایک شخص نے گواہی دی. اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شاہدہ شاہد من اہلہا، عورت کے اپنے خاندان کے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینہ کی شہادت پیش کی اور کیا کہا کہ ان کانا قمیصہ قد من دبر فصدقت، اگر یوسف کی قمیض، اس کی شرٹ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں معاذ اللہ. اور پھر مزید کہا کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ شخص یعنی یوسف علیہ السلام پھر سچے ہیں. یعنی بڑی قرینے کی شہادت پیش کی کہ دونوں میں اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رہا تھا تو اگر یوسف علیہ السلام زبردستی کر رہے تھے تو ظاہر ہے یہ قمیض پھر آگے سے پھٹنی چاہیے، اگر زلیخا ان سے چھوڑوا کر بھاگنا چاہ رہی تھی. لیکن اگر عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا عورت اگر اس کی طرف مائل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اور قمیض جو ہے وہ پھر پیچھے سے پھٹی. تو فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب اس شخص نے یعنی شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو وہ غصے سے بولے کہ یہ تم عورتوں کا ہی فریب ہے، یہ تم عورتوں کی ہی چال بازیاں ہیں. ان کیدکن عظیم، بے شک اس میں شبہ نہیں کہ یہ تمہارے جو فریب ہیں، تمہاری جو چال بازیاں ہیں، یہ بڑی غضب کی ہوتی ہیں. پھر وہ مخاطب ہوئے یوسف علیہ السلام کی طرف عزیز مصر کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو اب جانے دو، یہی دبا دو. اس کو کہا جاتا ہے مٹی پاؤ، اب اس کو یہی دبا دو. اور پھر غصے سے اپنی بیوی کی طرف کہا کہ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، اس لیے کہ واقعی اصل میں تو ہی ہے خطا کار، اصل گنہگار تو ہی ہے. اس طریقے سے عزیز مصر نے یہ چاہا کہ یہ بات یہی دب جائے، زیادہ لوگوں میں یہ پھیلے نہیں، بے عزتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام کو بھی اس نے کہا کہ اس بات کو اب جانے دو، یہی دبا دو. لیکن جنسی معاملات یا سیکس اسکینڈل جب بھی کسی معاشرے میں وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ کبھی چھپ کر نہیں رہتا، وہ پھر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. اور لہذا یہی ہوا کہ یہ بات بھی پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح، اور شہر کے لوگ اس معاملے میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر میں کچھ عورتیں آپس میں پھر اب یہ چرچا کرنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ یہ عزیز کی بیوی، اس کا عجیب معاملہ ہے کہ یہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے. قد شغفها حبا، وہ تو اس کی محبت میں فریختہ ہو گئی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے. یعنی شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگوں کو کس طرح رام کیا جاتا ہے. یعنی ایک غلام ہے، اس کو بھی پھسلانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اس کو رام کرنے کا طریقہ ایسے معلوم نہیں. فلما سمعت بمکرہن، تو جب اس عورت نے ان کی اس مکر کو، ان کی اس فریب کا حال جب اس نے سنا، اس عورت نے، زلیخا نے، ارسلت الیہن، تو اس نے انہیں بلا بھیجا، اپنے یہاں دعوت دی کہ وہ آئیں اور ذرا اپنا بھی ہنر آزما لیں. وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کر دی. متکا یعنی تکیہ سے بنا کہ ایک عالیشان قسم کی مجلس آراستہ کر دی کھانے پینے کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی. یعنی کھانے پینے کی ایک مجلس بلائی اور ان کو کچھ کھانے پینے کا سامان دیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ایک چھری بھی دے دی. اور پھر کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا آؤ سامنے، ان خواتین کے سامنے آؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو پھر جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کی عظمت سے بالکل مبہوت ہو گئی. یعنی اس قدر وہ وجیح شخصیت کے حامل تھے یوسف علیہ السلام کہ وہ مبہوت ہو گئی. لیکن ظاہر ہے ان کو بلایا گیا تھا اپنا ہنر آزمانے کے لیے کہ تم مجھے بلیم کر رہی ہو، مجھ پر الزام لگا رہی ہو، تو آؤ تم اس پر بھی اپنے ہنر کو آزما لو. اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے نہ جانے کیا کیا
ترکیبیں اختیار کی ہوں گی، قرآن حکیم اس سے خاموش ہے۔ اور آخری بات قرآن حکیم نے بیان کی کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنی بات ان سے منوانے کے لیے آخری حربہ انہوں نے کیا اختیار کیا کہ اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے کاٹ لیے۔ یعنی قطع کا صیغہ جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے، جو کہ باب تفعیل سے ہے اور جو تکسیر کے لیے آتا ہے، یعنی بڑی کثرت سے، جیسے قتل سے تقتیل ہے، ویسے یہاں پر یہ قطعنا کا آیا کہ اس نے جگہ جگہ سے اپنے ہاتھ کو زخمی کر لیے، کاٹ لیے۔ یعنی یہ کوئی آخری حربہ اختیار کیا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ درمیان میں کیا معاملہ کیا انہوں نے، کس طرح کی حرکتیں کی انہوں نے، قرآن حکیم نے ان واقعات کو اپنی زینت نہیں بنایا۔ اس طرح کی خبائث اور ان خرافات کی تفصیل جو ہے وہ قرآن حکیم پھر بیان نہیں کرتا، بس آخری بات بیان کر دی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو جگہ جگہ سے کاٹ لیا۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور پھر جب ناکام ہو گئی تو پھر یہ پکار اٹھی کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ یعنی یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، کوئی آدمی ہوتا، بشر ہوتا تو ہم اپنا حربہ اس کے لیے استعمال کر لیتے۔ آخر میں یہی کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی کو موقع مل گیا، اس نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس نے کہا دیکھ لیا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بلیم کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بے شک میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ یعنی اس کی یہ ہٹ دھرمی کہ اس نے اعلان کہا کہ ہاں واقعی میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس کو لبھانے کی، اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اس نے اگر یہ نہیں کیا، ما آمرہ، جو میں کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور یہ قید کیا جائے گا، اس کو ضرور جیل بھیجا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور جو ہے وہ چھوٹا بن کر رہے گا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ یعنی میں لازماً اس سے یہ فیل کروا کے رہوں گی، ورنہ اس کو جیل جانا پڑے گا، جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں ان کی سنی کہ اب تک تو معاملہ صرف ایک خاتون کا تھا، عزیز مصر کی بیوی، اب تمام کے تمام خاتون ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت پھر دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اب اگر ان کی فریب کو، ان کی چالوں کو تو نے ہی مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، تو میں تو ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا۔ یعنی میں بھی انسان ہوں، مرد ہوں، میرے اندر بھی وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اگر تو نے ہی میری خاص مدد نہیں کی تو میں تو واقعی اس طرح سے اگر یہ مجھے پھسلانے کی اور لبھانے کی کوشش کریں گی تو میں ہو سکتا ہے ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ایسی صورتحال میں تو میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو کہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کے اس فریب سے ان کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ رب جو ہے وہ تو واقعی بہت سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر اس کی اس بے گناہی کو دیکھ کر، یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً پھر قید کر دے۔ یعنی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اب یہی سمجھا، یہی خیال کیا کہ اس کو بہتر یہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو قید کر دیا جائے، تاکہ کچھ عرصے کے لیے ان خواتین کے دماغ سے بھی یہ خط نکل جائے، خاص طور پر زلیخا کے دماغ سے بھی یہ خط نکل جائے، اور لوگ بھی یہی سمجھیں کہ جس کو سزا ملی ہے اصل میں تو قصور اسی کا ہی ہوگا۔ یعنی اپنی خواتین کی بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی بدنامی نہ ہو، اپنے لوگوں کی، اپنے خواتین کی، اور چونکہ جیل میں یوسف گئے ہیں تو لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ اسی کا ہی قصور ہوگا۔ تو لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، تو پھر یوسف علیہ السلام اس طرح سے کچھ مدت کے لیے قید کر دیے گئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ بائبل کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلاتا تھا، اور دوسرا نان بھائی تھا، روٹیاں پکاتا تھا۔ اور پھر تلمود میں اس کی مزید وضاحت ہے
کہ شاہ مصر نے ان نوجوانوں کو اس قصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کڑکڑاہٹ پائی گئی تھی اور شراب کے پیالے میں مکھی نکل آئی تھی، اس وجہ سے بادشاہ نے ان کو جیل بھیج دیا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ روایتیں اس طرح سے مشہور ہیں کہ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی یہ دونوں ہی کھانے پلانے میں مامور تھے، تو بادشاہ کو ان دونوں نے زہر دینے کی کوشش کی تھی اور یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کس نے کوشش کی ہے، کس کا قصور ہے، تو عارضی طور پر فوری طور پر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ واللہ عالم۔ قال احدہما انی ارانی عاصر خمرہ، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا اس کی تعویل، اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں، بڑی خوبی اختیار کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی آپ کوئی عام مجرم نہیں معلوم ہو رہے کہ جیل میں جس طریقے سے کوئی مجرم آتے ہیں، آپ بڑے نیک شخص معلوم ہوتے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی نیکی اور پارسائی کو بھی دیکھ لیا تھا اور پہچان گئے تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقان، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں، الا ان نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی اس سے پہلے پہلے کہ کھانا آئے جو تمہیں ہر روز جیل میں پیش کیا جاتا ہے، میں اس کی تعبیر تمہیں ضرور بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا رجحان میری طرف ہے اور یہ بات سننے کے لیے آمادہ ہیں، تو لہٰذا توحید کی ایک بھرپور دعوت دینے کا موقع مل گیا یوسف علیہ السلام کو، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک انتہائی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی۔ یعنی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی شرک کا ہی کوئی دورہ تھا، شرک کا غلغلہ تھا اور لوگ شرک میں مبتلا تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو کچھ اہم باتیں بیان کی۔ لہذا ارشاد کیا کہ ذالکم مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیا، یعنی پہلے سورس آف علم بتایا کہ میرے رب کی طرف سے یہ خاص علم ہے جو کہ میں تم کو بتا رہا ہوں۔ انی ترکت ملۃ قوم، حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے در حقیقت منکر ہیں، انکاری ہیں۔ یعنی یہ میرا ایک سفر بھی ہے اور میں نے غور و فکر کر کے ایسے لوگوں کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا جو اللہ کو نہیں مانتے، اور جو در حقیقت اللہ کو نہیں مانتا تو وہ آخرت کا بھی منکر ہے۔ اور واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے ان بزرگوں کی راہ اختیار کر لی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے، جو کہ اصل میں جلیل القدر انبیاء ہیں اور میرے آبا بھی ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہم کو یہ روا نہیں ہے، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں واضح کر دی۔ لیکن ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی عظیم اکثریت شکر گزار نہیں ہے، شکر نہیں کرتی۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا یہ الگ الگ بہت سے خدا یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ واحد ہے اور غالب ہے، سب پر چھایا ہوا ہے۔ یعنی بہت سے خدا کو پوجنا، ذرا سوچو غور کرو، یہ بہتر ہے یا صرف ایک ہی تمہارا معبود ہو، خالق ہو، اسی کی بندگی اختیار کیا جائے، یہ بہتر ہے؟ ذرا سوچو غور کرو۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، اور تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے محض رکھ لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن کو پوچھتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ وہ چند نام ہی تو ہیں جو کسی وقت تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اور ان کو تم نے خدائی کا درجہ دے دیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوتا
کوئی دلیل ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی سند ہوتی تو بھی چلو بات قابل غور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، محض تمہارے اپنے باپ داداؤں کا اختیار کردہ یہ دین ہے، اختیار کردہ یہ شریعت ہے۔ ان الحکم الا للہ، اقتدار تو نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا اقتدار ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسے نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، قیم دین، اصل دین یہی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، اس حقیقت کو جانتے نہیں، ان کے علم میں نہیں۔ یعنی یہ مختصراً دعوت، زیادہ طویل بھی نہیں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے زندہ کے یہ ساتھی ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہیں، تو ایک داعی دین جو ہے وہ در حقیقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی موقع ملے تو وہ توحید کی اور اللہ پر ایمان کی دعوت دے دے، اور یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک توحید کی بھرپور دعوت دے دی۔ اس کے بعد پھر اب اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، وہ امبل آخر ہو، اور جہاں تک معاملہ دوسرے شخص کا ہے، فیسلب، تو اسے تو سولی دے دی جائے گی، فتاکل الطیر من راسہ، اور پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، یعنی سولی دے دی جائے گی، اس کو کہیں لٹکا دیا جائے گا، اور جب لٹکا دیا جائے گا تو پھر پرندے جو ہے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے ہو، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، تو ان میں سے جس کے بارے میں جس کے کی نسبت یوسف نے یہ خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام نے پھر اس سے کہا اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا سے ذرا میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے مالک کو جو کہ بادشاہ ہے، در حقیقت بادشاہ وقت ہے، جب تم رہا ہو کر جاؤ گے تو ذرا اسے تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو کہ بلا قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، ذرا ان سے ذکر کرنا۔ لیکن قرآن حکیم پھر کیا بیان کرتا ہے کہ فانساہ الشیطان و ذکر ربہ، مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی طرح قید خانے میں پڑے رہے۔ وقال الملک، اور اس طرح سے پھر اب دوسرا سین پیش ہوتا ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں پر بادشاہ ہے اور ان کے اور بہت سارے نائبین ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ شخص بھی موجود ہے کہ جو کہ وہاں شراب پیش کر رہا ہے۔ اس نے کہا قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، اس بادشاہ نے کہا اپنے دربار کے لوگوں سے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری سوکھی ہیں، یعنی وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ دربار کے لوگوں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو ان کے درباریوں نے کہا کہ یہ سب پریشان خواب ہیں، یہ ایسے ہی خواب ہیں جو کہ بس آتے رہتے ہیں، جیسے پریشان خواب لوگ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کے یہ اضغاث الاحلام قسم کے خواب ہیں، آدمی جو سوچتا ہے اور پھر وہی اس کے ذہن میں رہتا ہے، اور رات کو اسی طرح کے الٹے سیدھے پریشان خواب دیکھتا رہتا ہے، تو یہ ایسے ہی الٹے سیدھے خواب ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بتا سکتے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، تو اب وہ شخص جو اس وقت شراب پیش کر رہا تھا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا، اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، ذرا مجھے بھیجیے تو صحیح، یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی تعبیر تو ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجیے، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یعنی قرآن حکیم نے یہاں پر شارٹ بات بیان کی، اس نے ساری تفصیل بیان کی ہوگی کہ اس طرح سے میں جیل میں تھا اور میں نے اس طرح کے خواب دیکھے تھے اور اس شخص نے مجھے خواب کی یہ تعبیر بتائی تھی اور یہ بالکل صحیح نکلی، تو لہٰذا مجھے اس جیل خانے میں جانے دیجئے، میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا۔ لہٰذا وہ جیل خانے پہنچا۔ یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا اے یوسف، اے سراپا راستی، اے سچے انسان،
افتینا فی سبع بقرات ثمان یاکلہن سبع عجاف، ہمیں ذرا بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخری یابسات، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر جو یہ چلا رہے ہیں اس کے بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی اصل تعبیر کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، اب یوسف علیہ السلام کی بھی شرافت اور مروت تھی کہ انہوں نے پھر اس شخص کی شکایت نہیں کی کہ تم اتنے عرصے کے بعد میرے پاس آئے ہو اور میں نے تم سے ایک خاص کام کہا تھا، تم نے وہ میرا کام نہیں کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے پھر براہ راست اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور کہا کہ 7 برس تک تو تم برابر کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، لہذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دینا تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، یعنی اس میں قحط پڑ جائے گا، سخت معاملہ ہوگا۔ یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ پھر کھا لیے جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے اندر قحط پڑے گا، غلہ نہیں اگے گا، تو لہذا وہ اس غلے کو تم ان کی بالیوں میں ہی محفوظ رکھنا۔ پہلے شروع کے 7 برسوں میں تو تم خوب جو ہے وہ دب کر کاشتکاری کرو گے، برابر کھیتی کاری کرو گے، لیکن اس کے بعد پھر 7 سال جو آئیں گے وہ قحط کے ہوں گے، تو اس کے اندر وہ جو تم نے غلہ بچا لیا ہوگا اس کو کھا لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، یعنی 7 اور 7 14 سال کے بعد جو 15واں سال ہوگا تو وہ پھر آئے گا فیہ یغاث الناس، کہ جس میں پھر باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، یعنی بارش ہوگی، اور لوگ چونکہ 7 سال میں خوب اللہ تعالیٰ سے اب فریاد کر رہے ہوں گے کہ یہ قحط کا وقت گزر جائے، تو پھر اگلا سال جو ہے وہ اس کے اندر خوب باران رحمت ہوگی۔ وہ فیہ یعصرون، اور اس میں پھر وہ انگور نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ تعبیر جب دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی اتنا ذہین اور فطین انسان کے جس نے کہ اس خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور پھر وہ یہ جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس کا حل بھی بیان کر دیا۔ ایسا شخص جیل میں پڑا کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، مگر جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جاؤ، یعنی یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنا انہوں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک وہ جو الزام ان پر لگا تھا وہ الزام جب تک کلیئر نہیں ہو جاتا وہ جیل سے نہیں جائیں گے، لہذا فوراً انہوں نے اس قاصد کو لوٹا دیا اور کہا کہ فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے، یعنی پہلے جس الزام میں مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا پہلے اس کو کلیئر کیا جائے تو پھر میں بری ہوں گا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے پھر ان تمام خواتین کو بلا لیا اور پھر ان کو بلا کر پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے کہ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب نے ایک گواہی دی کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی اب اس وقت بول اٹھی کہ اب جب کہ حق کھل چکا ہے، انا راوتہ عن نفسہ، یہ میں ہی تھی کہ جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے میری غرض یہ ہے کہ وہ عزیز یہ جان لے، وہ عزیز مصر یہ بات جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ اور مزید یہ کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بھی مبرہ نہیں کرتی، اس کی بھی میں کوئی برات نہیں کر رہی۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہی ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا ربی
اس پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. بعض مفسرین نے یہ آخری جو 2 آیت ہے اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ قول اصل میں یوسف علیہ السلام کا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اگر ان کی بات ٹھیک ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، یعنی یہ جو میں نے کیس نکالا ہے اور اس کو میں نے دوبارہ جو ری اوپن کیا ہے تو وہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عزیز مصر کو کہ میں نے کوئی درپردہ اس کی کوئی خیانت نہیں کی. اور جہاں تک میرے نفس کا معاملہ ہے تو میں اپنے نفس کی کوئی برات بھی نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان النفس لامارہ تم بالسوء، نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہی ہے، جو نفس امارہ ہے یہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا ربی رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب تو بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. وقال الملک ائتونی بہ، اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس. استخلصہ لنفسی، میں اپنے لیے خاص رکھوں گا اس کو. فلما کلمہ، تو پھر جب یوسف علیہ السلام آئے اور دونوں میں گپ شپ ہوئی، بات چیت ہوئی، پر جب ان سے بات چیت کی تو قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ پھر ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ اب تم ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہو اور امین ہو، تم پر بھروسہ کیا جائے گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس ملک کے خزانے جو ہے یہ میرے سپرد کر دیجئے، یعنی وہ جو قحط کا معاملہ آنے والا ہے اس کو میں مینیج کروں گا، وہ میرے سپرد کر دیجئے. انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں پھر اس کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں بے شک، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، میں کمپیٹنٹ بھی ہوں کہ میں اس قحط کو پھر مینیج کر کے دکھاؤں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوسف علیہ السلام کو اسی طرح ہم نے اس ملک میں تمکن عطا کیا، اقتدار بخشا. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس میں جہاں چاہتے اپنی جگہ بناتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے. اور ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے البتہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.